ان کی نظریں دھیرے دھیرے میرے وجود کا احاطہ کر رہی تھیں اور میں شرم سے چور ہو رہی تھی۔ پھر احسن نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کہنے لگے چلو کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ احسن نے محبت سے پہلا نوالا بنا کر میرے منہ میں ڈالا۔ پھر ہم دونوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ اس دوران انہوں نے سفینہ کا بھی پوچھا تھا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ وہ ساس کے کمرے میں سو رہی ہے۔ یہ سن کر انہیں تسلی ہو گئی تھی۔ پھر جب میں کمرے میں آئی تو احسن فریش ہو کے لیٹ چکے تھے۔ میں جان بوجھ کے ان کے قریب ہو کے لیٹ گئی۔ آج انہوں نے بھی درمیان میں کوئی تکیہ نہیں رکھا تھا۔ میری اس حرکت پر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ پلٹ کر میرے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے ایسی بات کہی کہ میں کچھ شرمندہ ہو گئی۔ کہنے لگے میں جانتا ہوں تم مجھ سے بہت کچھ ایکسپیکٹ کرتی ہو، تمہیں بھی ایک عام عورت کی طرح اپنے شوہر کا ساتھ، اس کی توجہ، اس کی محبت چاہیے، لیکن میں تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں تو مجھے نمرہ یاد آتی ہے۔ میں کیسے اس کے ساتھ بے وفائی کر سکتا ہوں؟ میری اولاد کو جنم دیتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلی گئی، میں کیسے اسے بھول کر تمہارا ہو جاؤں؟ یہ شادی میں نے صرف اور صرف سفینہ کی خاطر کی تھی، اور یہ بات میں نے تمہیں شادی سے پہلے بتا دی تھی